امید ہے ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ شب برات کی رات آنے والی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خاص کر شب برات میں جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں، جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے۔ یہ 6 نوافل ہم نے ادا کرنے ہیں، 2 کر کے پڑھنے ہیں، اور ہر میں نیت کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ یعنی جب پہلے 2 نفل پڑھنے ہیں تو اس میں نیت مختلف ہوگی، دوسرے 2 پڑھیں گے تو نیت مختلف ہوگی، تیسرے 2 پڑھیں گے تو اس میں نیت مختلف ہوگی۔ اور ان کے پڑھنے کا جو ٹائم ہے یہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے ہیں اور عشاء کی نماز سے پہلے۔ یہ 6 نوافل جو ہم نے ادا کرنے ہیں، جو پڑھنے ہیں، یہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز سے پہلے یہ نفل ہم نے ادا کرنے ہیں۔ اور شب برات کی جو رات ہے یہ اتوار کا دن ہوگا، پیر کی رات ہوگی۔ یعنی اتوار اور پیر کی جو درمیانی رات ہے، یہ درمیانی رات شب برات کی رات ہے۔ اور آج چونکہ جمعرات کا دن ہے، تقریباً 3 دن کے بعد یہ شب برات ہے، تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ یہ نوافل پڑھنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہو سکے۔ تو یہ رات الحمدللہ بڑی برکتوں والی، رفعتوں والی رات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور پکار کے کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کو جو ہے وہ بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کیا جائے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ طلوع فجر تک پکار کے فرماتا رہتا ہے، کہتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا۔ تو ہمیں اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے بلکہ اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات حضور علیہ السلام کی صدقے عطا فرمائی۔ تو اللہ پاک ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے جو نوافل ہم نے شب برات میں ادا کرنے ہیں، پڑھنے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے سیکھ لیتے ہیں۔ 6 نفل پڑھنے ہیں، 2 کر کے پڑھنے ہیں، اور یہ جو نفل ہیں مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے ہیں، عشاء کی نماز سے پہلے۔ ان کی جماعت بھی کروائی جا سکتی ہے اور تنہا اکیلے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ پہلے وہ طریقہ سیکھتے ہیں جب ہم نے یہ نفل اکیلے پڑھنے ہیں۔ اب چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، نیت کرے کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ نیت یہ ہوگی پہلے 2 نفل جب پڑھنے ہیں کہ یا رب ان 2 نفل پڑھنے کی برکت سے میری عمر میں اضافہ فرما، مجھے لمبی عمر عطا فرما۔ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں گے۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، اب ساتھ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، اور دونوں طرف سلام پھرنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے۔ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، قل هو اللہ احد 21 مرتبہ پڑھیں گے، یا 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں۔ ان دونوں میں سے جو مرضی چاہے پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، چاہے تو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں۔ اب پھر دوبارہ کھڑے ہوں گے، 2 نفل پڑھیں گے۔ اس میں نیت یہ کریں گے کہ یا رب ان 2 نوافل کی برکت سے مجھے بلاؤں سے محفوظ رکھنا، آفتوں سے محفوظ رکھنا۔ اب نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، ساتھ جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، سلام پھیرنے کے بعد پھر اپنی جگہ پہ بیٹھے 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے یا 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں۔ ان دونوں میں سے جو بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو دونوں پڑھ لیں، اس میں ثواب زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی صرف سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے یا صرف سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے تب بھی اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب پھر 2 نفل ادا کیے جائیں گے۔ اس میں نیت یہ کرنی ہے کہ یا رب ان 2 نوافل کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میں صرف تیرا ہی محتاج رہوں، تیرے سوا کسی کا محتاج نہ ہوں۔ اب اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے،
التحیات جو ہے یہ پڑھیں گے، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک، آگے درود پاک، پھر آگے دعا پڑھیں گے۔ مکمل پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے پھر 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے یا 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ ان نوافل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کی عمر میں بھی اضافہ فرمائے گا، بندے کو پورا سال آفت و بلاؤں سے بھی محفوظ رکھے گا، اور خاص کر اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ تو یہ بڑی برکتوں والے، رفعتوں والے نوافل ہیں، یہ ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے کہ شب برات کی رات آنے والی ہے تو اس رات میں یہ نوافل ضرور ادا کرنے چاہیے، اور یہ جماعت کے ساتھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ جب جماعت کے ساتھ پڑھنے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے، بڑا ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ امام نے بھی جب یہ نوافل پڑھانے ہیں تو 2 کر کے وہ پڑھائے گا، 6 اکٹھے نہیں پڑھانے، 2 کر کے پڑھانے ہیں۔ اب مقتدی نے جب امام کی اقتداء میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں، امام بھی ثنا پڑھے گا، مقتدی بھی ثنا پڑھے گا۔ مقتدی ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائے گا، امام اونچی آواز میں قرات کرے گا، مقتدی خاموشی کے ساتھ امام کی قرات سنے گا۔ پہلی رکعت مکمل ہوگی رکوع و سجود کر کے، دوسری رکعت میں بھی امام اونچی آواز میں قرات کرے گا، مقتدی خاموشی کے ساتھ سنے گا۔ رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت میں تشہد پہ بیٹھیں گے، سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد اب مقتدیوں میں سے یا امام ہی خود 1 مرتبہ سورہ یاسین اونچی آواز میں پڑھ لے، مقتدی سارے سن لیں، یہ سبھی کی طرف سے گویا ایسا ہوگا کہ سبھی نے سورہ یاسین پڑھ لی ہے۔ اب پھر دوبارہ 2 نفل پڑھے جائیں گے جس میں نیت ہوگی کہ یا رب مجھے بلاؤں سے محفوظ رکھنا۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، خاموشی کے ساتھ امام کی قرات سنیں گے، کیونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ اب 2 نفل پھر جب مکمل ہوں گے سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد چاہے تو تنہا اکیلے سارے جو بیٹھے ہیں مقتدی وہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اپنی، یا ان میں سے کوئی ایک یا امام ہی سورہ یاسین پڑھ کے سنا دے۔ اب سورہ یاسین پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ کھڑے ہوں، پھر دوبارہ 2 نفل کی نیت باندھیں گے جس میں نیت یہ ہوگی کہ یا رب مجھے جو ہے وہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، ثنا پڑھ کے مقتدی نے خاموش ہو جانا ہے، امام کی قرات مقتدی خاموشی کے ساتھ سنے گا۔ اب رکوع و سجود ہوگا، دوسری رکعت میں بھی امام قرات کرے گا، خاموشی کے ساتھ مقتدی سنے گا۔ رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد اب وہی طریقہ، چاہے تو ہے وہ اکیلے ہر آدمی جو ہے مقتدی جو ہیں وہ سورہ اخلاص اکیلے 21 مرتبہ پڑھ لیں، یا پھر کوئی ایک ان میں سے اٹھ کے سورہ یاسین پڑھ کے لوگوں کو سنا دے تو یہ سبھی کی طرف سے پڑھنا کہلائے گا۔ اس کے بعد امام صاحب دعا کروا دیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کی بڑی فضیلت ہمیں حاصل ہوگی اور نیکیوں کا انبار لگ جائے گا۔ اللہ پاک یہ نوافل پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔